बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। हम आपके लिए नावल लेकर आए बरज़ख, जो हमने आपको सुनाया। कैसा लगा आपको हमारा ये नावल? इसके आखिरी पार्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको ये नावल हमारा पसंद आया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके अलावा आप कोई नावल सुनना चाहते हैं तो हमें उसकी भी फरमाइश कीजिएगा। हम आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम एक साथ तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। हनरी, मिसेस पीटर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हनरी ने सर उठाकर इनकी तरफ देखा, आंसुओं से भरी आंखें, गीले रखसार। मिसेस पीटर के दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा। ये बच्चा 4-5 साल का था जब इनकी गोद में आया था। ये इनका बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने इससे एक बेटे की तरह ही मोहब्बत की थी, और अब इतने दिनों से वो इसे तड़पते हुए देख रही थी। माई सन, माई पुअर चाइल्ड। वो एकदम घुटनों के बल इसके करीब बैठ गईं और हाथ बढ़ाकर इसका सर सीने से लगा लिया। हनरी, हनरी, माई सन, माई पुअर चाइल्ड, प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारी क्या मदद करूं। हनरी इनसे लिपटा रो रहा था। मिसेस पीटर किसी नन्हे बच्चे की तरह इसे थपकियां दे रही थीं। कुछ देर वो यूं ही सिसकता रहा। रिलैक्स माई सन। हनरी ने मिसेस पीटर के सीने से सर उठाया और हाथों की पुश्त से आंसू पोंछे। मुक़द्दस मरियम तुम पर रहम करे, तुम कोई एक फ़ैसला क्यों नहीं कर लेते? डेविड हमदर्दी से इसे देख रहा था। कोई एक फ़ैसला? हनरी ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। कोई एक फ़ैसला ही तो नहीं हो पा रहा। इसी आग में तो जल रहा हूँ। दोनों रास्ते ही मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। मैं यकीन और बेयकीनी के दरमियान भटक रहा हूँ। कभी एक रास्ते की तरफ बढ़ता हूँ तो दूसरा रास्ता अपनी तरफ खींच लेता है। जब दूसरे रास्ते पर कदम रखता हूँ तो पहला रास्ता पीछे से दामन थाम लेता है। आह, मैं बहुत अज़ाब में हूँ, बहुत अज़ियत में हूँ। खुदावंद यसु मसीह तुम पर रहम करे। मेरे बच्चे। मिसेस पीटर अभी तक घुटनों के बल बैठी थी। तुम अपने दिल की बात मानो। दिल जो कहता है कि वो कर लो, आंखें बंद करके। दिल। हनरी ने दिल पर हाथ रखा। सारा फिसाद तो दिल ने ही मचा रखा है मिसेस पीटर। सारा झगड़ा तो इसी का है। तो फिर जो अक्ल कहती है वो करो। अक्ल की बात दिल नहीं मानता, और दिल की बात अक्ल को कबूल नहीं। इसने बेबसी से मिसेस पीटर की तरफ देखा। क्या कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ दिल और दिमाग दोनों एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लें? कहीं वो एक मुकाम मिल जाए तो सुकून पालूं। तुम फादर डेनिस के पास क्यों नहीं जाते हनरी? वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। डेविड ने मशवरा दिया। वो कुछ नहीं कर सकते। मैं गया था इनके पास भी, लेकिन अब हम बढ़ गए, शकूक ज़्यादा हो गए। तो तुम ऐसा करो, लिज़ा के पास जाओ और पूरे यकीन के साथ अपनी मॉम का मज़हब अपना लो। माँ का ज़्यादा हक होता है बच्चे पर। डेविड ने फिर मशवरा दिया। मैं गया था मॉम के पास। हनरी के लबों पर सिसकी निकली और गैर इरादी तौर पर इसका हाथ अपनी पेशानी पर गया, जहाँ अभी भी हल्का सा घूमड़ा था। लेकिन वो मेरा मसला नहीं समझ सकती। इनके बॉयफ्रेंड या मुमकिन है हस्बैंड ने मुझे बिला वजह मारा। बदनसीब औरत, मिसेस पीटर ने ज़ेर लब कहा और नाक सुकेड़ी। किचन में कुछ जल रहा है डेविड, तुम जाकर किचन देखो। डेविड खामोशी से वापस मुड़ गया। मिसेस पीटर इसे जाता देखती रही। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो मिसेस पीटर ने हनरी के करीब होते हुए एक बार फिर बाजू फैलाकर इसका सर अपने सीने से लगा लिया। हनरी, तुमसे दिल की बात मानो। इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी, सरगोशी जैसी। और मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। वो मुस्कुराई। वो लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो भी मुस्लिम है ना? हनरी का दिल एक बार की जोर से धड़का। मिसेस पीटर की आवाज़ और आहिस्ता हो गई। तुम भी मुस्लिम हो जाओ और इससे शादी कर लो। वो इनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इस बार एक चहकार सी शामिल हो गई थी। इस्लाम एक अच्छा दीन है। मुझे सर जान ने बताया था कि दुनिया के सारे मज़ाहिब से बेहतरीन मज़हब है। बिलाशुबा ईसाइयत भी अल्लाह का दीन है, लेकिन लोगों ने किताब अल्लाह में तहरीफ कर दी और दीन के अहकाम नहीं माने, तो अल्लाह ने एक आखिरी नबी को भेजा। हनरी हैरत से मिसेस पीटर को सुन रहा था। तुम भी इसी दीन को अपना लो
جسے تمہارے ڈیڈ نے اپنایا ہے اور اس لڑکی سے شادی کر لو۔ لیکن سنو، شادی سے پہلے مجھے بتانا، میں سارے گھر کو سجاؤں گی۔ جب تمہاری دلہن اس گھر میں آئے گی تو میں پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے بھر دوں گی، بالکل ایسے ہی جیسے سر جان کہتے تھے۔ اس کے موٹے سیاہ ہونٹوں پر بڑی شفیق سی مسکراہٹ تھی اور قدرے بھیجی ہوئی آنکھوں میں ممتا کے رنگ چمک رہے تھے۔ ہنری کے اندر دھڑکنوں نے ادھم مچا دیا تھا۔ نوران، نوران، دل کے ایک ہی پکار اٹھ رہی تھی، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر بھی نوران تو پہلے سے ہی میرڈ ہے۔ رقص کرتی دھڑکنیں یکدم ادھم ہو گئیں۔ ایک لمحے کو تو ہنری کو یوں لگا جیسے اس کا دل ڈوب گیا ہو، کسی پاتال میں گر گیا ہو اور پھر شاید کبھی نہ ابھرے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، بند پلکوں کے پیچھے پھر پانی اکٹھا ہونے لگ گیا۔ تم مسلمان ہو جاؤ ہنری۔ اسے مسز پیٹر کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے لیے نہ صحیح، اپنے ڈیڈ کے لیے۔ وہ تم سے الگ ہو کر بہت اداس ہوں گے۔ تم اسی راستے پر ان کے ساتھ ساتھ چلو، انہیں اکیلا مت کرو۔ بغیر اس دین کو سمجھے، بغیر جان رہے، ہنری نے آنکھیں کھول دیں۔ تم عیسائیت کو کتنا جانتے ہو ہنری، کتنا سمجھتے ہو؟ مسز پیٹر نے پوچھا۔ لیکن تم عیسائی ہو؟ اس لیے کہ میرے والدین عیسائی تھے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ تمہارا باپ عیسائی نہیں تھا؟ اس کے اندر سے آواز آئی تو اس نے گھبرا کر مسز پیٹر کی طرف دیکھا، جن کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ اسے لگا جیسے مسز پیٹر جانتی ہوں کہ جان رابرٹ دراصل محمد سعید تھا۔ لیکن تمہارے ڈیڈ اب مسلمان ہو چکے ہیں مسز پیٹر، کیا آپ بھی مسلمان ہو گئی ہیں؟ ہنری نے اچانک پوچھا تو گھبرا گئی۔ نو نو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، نوعمری سے لے کر اب تک۔ میں بھلا ایک اچھے دین کے قابل کہاں ہوں؟ یہ دین تو سر جان جیسے اچھے لوگوں کے لیے ہے، لیکن جب کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہنری نے حیرت سے خود کو کہتے سنا۔ پتہ نہیں کب کی احمد یا عبد المنان کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں رہ گئی تھی۔ ہاں، سر جان بھی یہی کہتے تھے۔ مسز پیٹر نے اس کی تائید کی۔ یہ ایک اچھا دین ہے، لیکن تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ اچھا دین ہے؟ ہنری نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر جان کی گزشتہ زندگی میرے سامنے ہے۔ وہ بہت اچھے، مہربان اور ہمدرد تھے، اس لیے یسوع مسیح اور خداوند نے ان کو اچھے دین کے لیے چن لیا۔ جس روز وہ اسلامک سینٹر سے اسلام قبول کر کے آئے تھے تو میں نے ان کے چہرے پر جو چمک دیکھی تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہنری ڈیئر، وہ الوہی چمک تھی۔ میرے دل نے اسی وقت تصدیق کر دی تھی کہ سر جان نے صحیح راستہ چنا ہے۔ ہنری نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ مسز پیٹر پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ ہنری کو ہمیشہ ایک بیوقوف عورت لگی تھی۔ ہاں، وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پوری کرتی تھی، پھر بھی اس وقت جو وہ کہہ رہی تھی وہ ہنری کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ مسز پیٹر، میں ایک ایسے دین کو کیسے قبول کر لوں جس کا میں نے صرف نام سنا ہے، جو اس سے پہلے کبھی میری زندگی میں شامل نہیں رہا؟ تو کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزار دو گے، یقین اور بے یقینی کے درمیان پستے ہوئے؟ ایسے تو تم کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے ہنری ڈیئر۔ بس تم آنکھیں بند کر کے اس راستے پر قدم رکھ دو، پھر اسی راستے پر چلتے جاؤ، خود بخود سب جان اور سمجھ لو گے۔ ہاں، ایسے کب تک گزرے گی؟ تڑپتے، اذیت سہتے ہنری نے زیر لب کہا اور سوچا، کیا میں مسز پیٹر کی بات مان لوں اور اسی راستے پر چل پڑوں جو ڈیڈ کی طرف جاتا ہے، جو شاید کبھی مجھے نوران تک لے جائے؟ خوش فہم نے امید کی جھلک دکھائی۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دل بھی کتنا خوش فہم ہے، مگر اس میں حرج ہی کیا ہے جو میں دل کی بات مان لوں؟ ابو صالح نے بھی تو کہا تھا، ہنری ایک بار تم اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لو، پھر گرہیں خود بخود کھلتی جائیں گی، دھند چھٹ جائے گی اور منزلیں واضح ہو جائیں گی۔ تم ایک بار ارادہ تو کرو اس دین میں آنے کا۔ مسز پیٹر، اس نے تھوڑا سا جھک کر مسز پیٹر کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا تم اسلام قبول کرنے جا رہے ہو؟ مسز پیٹر کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے مدتوں سے سانس روک رکھا ہو، اور پھر مسز پیٹر کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ نہیں مسز پیٹر، لیکن میں نے ابو صالح کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، شاید آج یا کل جب سیٹ مل جائے۔ ایک بار ابو صالح نے کہا تھا، وہ بہت بڑے عالم ہیں، تم انہیں سننا، ان سے پوچھنا ہمارے دین کے متعلق، تمہارے ذہن میں چھائے شکوک و ابہام کے سارے جالے صاف ہو جائیں گے۔
میں ان کے پاس جاؤں گا ابو صالح کے ساتھ، اور اگر میں اس دین کو بہتر اور سچا پایا تو اسے قبول کر لوں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی دین کو صرف اس لیے نہیں اپنا سکتا مسز پیٹر کہ وہ میرے باپ کا دین ہے۔ خداوند اعلیٰ تمہاری مدد کرے اور مقدس مریم کا سایہ تمہارے سر پر رہے۔ مسز پیٹر، میں تو ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے والا ہوں جس پر چل کر ہو سکتا ہے میں یسوع مسیح کے دین کو چھوڑ دوں، تو کیا پھر بھی یسوع مسیح میری مدد کریں گے؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا۔ ہاں، مسز پیٹر کے لہجے میں یقین تھا، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسی دین کی پیشین گوئی کی تھی۔ یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرے بعد تمہارے لیے ایک قلیت بھیجے گا اور میں تمہیں یتیم نہ ہونے دوں گا۔ یہاں قلیت سے مراد مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ مسز پیٹر، ہنری نے اپنی حیرت چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اگر مسلم نہیں بھی ہوئیں تو آپ کا دل اسلام قبول کر چکا ہے۔ مسز پیٹر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ، یہ ڈیوڈ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ ہنری، تم اس وقت کچھ لینا پسند کرو گے؟ ہاں، ایک کپ کافی پلیز۔ ہنری نے بغور مسز پیٹر کو دیکھا جو اس کی بات نظر انداز کر کے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ تو کیا مسز پیٹر بھی؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ ڈیڈ واہ، اس نے کہکا لگایا، اپنے ساتھ مسز پیٹر کو بھی، اور کیا خبر ڈیوڈ بھی؟ وہ پھر ہنسا، اور شاید ہنری رابرٹ کو بھی، اور بیچارے ہنری رابرٹ کے پاس تو کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر ہنری رابرٹ جان رابرٹ کا تیسرا عشق تھا تو جان رابرٹ ہنری رابرٹ کا پہلا عشق ہے، تو پھر ہنری کو بھی آخر اسی راستے پر چلنا ہے جس پر جان رابرٹ چل رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ابو صالح کے پاس جانے کے فیصلے پر یقین کی مہر لگائی، تو اسے لگا جیسے اتنے دنوں سے جو دل پر بوجھ سا دھرا تھا وہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ اس عالم برزخ سے نکل آیا ہے۔ وہ ابو صالح کو فون کرنے کے لیے فون سٹینڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے دین اسلام کو سمجھنے اور جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا تھا جو ستاروں اور پھولوں سے بھرا تھا، جس کے اختتام پر الوہی خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ یہ ناول میں نے اپنی ایک بہت ہی پیاری سی دوست عذرا کی فرمائش پر پیش کیا، جس کے لیے میں تہ دل سے عذرا کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک اچھے ناول کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ آپ بھی ایسی ہی کوئی فرمائش کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ اگر کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی فرمائش پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ شکریہ۔